नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में कोई कंपैरेटिव स्टडी अगर ऐसे असूल और ज़वाबत को तश्कील देने का सबब बनती हो जो इसके बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो कंसिडर किया जाए बेटर पावरफुल कंट्री के तौर पर अगेंस्ट द इंडिया, तो मेरा में कोई भी मानी मफहूम वो एक खेल के मैदान से लेकर जो है वो जंगो जदल के हर पहलू के लिहाज से जो है वो अपना मानी मफहूम पाकिस्तान के लिए बहुत रखता है। और यही वजह है कि अहद हाज़िर के अंदर जो है वो डिप्लोमेसी की जो ताकत होती है या बैन अवी सतह पर किसी मुल्क की जो ताकत होती है, उस ताकत को भी एक एलिमेंट ऑफ पावर के तौर पर लिया जाता है। और जब पाकिस्तान को उस एलिमेंट ऑफ पावर के तौर पर जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले के अंदर एक तफाखुर या एक कामयाबी का कोई तस्वर कायम होता है, तो हम अपने लिए उसे यकीनी बात है एक रियासत के तौर पर जो है वो अपने लिए एक फ़ख्र का सबब बना लेते हैं। यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसा से माजी करीब से, बाद से नहीं, माजी करीब से, यानी कि ये पीरियड जो है वो अगर हम 2025 के तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ज़्यादा ऐसे माजी करीब का ही मानी मफहूम में देखा जा सकता है, या इसको ज़्यादा वसअत भी देनी हो तो डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ इराक का जो मौजूदा इराक का कुछ पीरियड है, उस पीरियड को हम इसके साथ मुंसलिक कर सकते हैं इस तस्वर के तहत कि पाकिस्तान हैज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड हैविंग एंजॉइंग द डिप्लोमेटिक appreciation from the United States of America, while the India has been continuously becoming the victim of the Donald Trump statement policies and the vision of the foreign policy। तो इसे कहता है कि यहाँ पर जाकर हमने कहा कि अगर हम माजी करीब के अंदर जाकर देखें तो ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नज़र के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली हिंदुस्तान के मुकाबले के अंदर जो है वो एक ज़्यादा बेहतर मुल्क के तौर पर लिया जा रहा है। ये तस्वर इसलिए भी फ़ख्र का सबब बनता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इराक के जो पीरियड फर्स्ट उनका गवर्नमेंट का था, फर्स्ट ईरा ऑफ द गवर्नमेंट का नहीं कहा बल्कि द फर्स्ट जो उनका एज ए प्रेसिडेंट इरा था अपने फर्स्ट टर्म के अंदर, उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की थी और जिस तरह उन्होंने मोदी के साथ अपने तल्लुकात को नशोनुमा दिया था, डेट वॉज अ रियली अस्टॉनिशिंग, नॉट ओनली अस्टॉनिशिंग बट अ पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द पाकिस्तान। तो क्योंकि जब मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी ड्रा की जाती है तो जब अमेरिका के साथ उनके मफादात का हुजम इंतहाई वसअत इख्तियार करेगा, बयानिए का हुजम बहुत मस्बत नज़र आएगा, तो ये नहीं बात है वो पाकिस्तान की लम्हा। अब चूंकि उसके बिल्कुल हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है या डिफरेंट एक्सपीरियंस दुनिया विटनेस कर रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अपनी खारजा पॉलिसी की लिहाज से एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी का तस्वर जो है वो पैदा करते हुए नजर आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वही बात जो हम करते हैं बीइंग द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो अगर हम देखें तो तस्वीर का एक तो वो रुख है जो हम इसको अपेरेंटली जो है जिसको अमेरिकन मैगजीन डिप्लोमेट के अंदर जो है वो एक आर्टिकल की सूरत में भी नजर आया जिसमें कंपैरेटिव स्टडी भी ड्रा की गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और जिसमें पाकिस्तान को जब वो विक्टोरियस करार दिया गया और हिंदुस्तान को लूजर करार दिया गया इन टर्म ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जाकर हमने कहा कि जो हालात वाक़यात हैं वो भी इसी नतीजे का जो है वो हमें सबक देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर जाकर अगर हम देखें तो इसको एक पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो और अमेरिका के नुक्ता नज़र के अंदर यही फ़र्क होगा ना कि अमेरिका हर उस अमल को अपनी कामयाबी तस्वर करेगा जो उसको अपने मफादात के तोहफ़े फ़रोग़ के लिए हासिल हुई है, और पाकिस्तान अपने उसी अमल को अपने लिए फ़ख्र का सबब बना सकता है जो उसके लिए कामयाबी का तस्वर पैदा करता है। अब यहाँ पर जाकर जब अमेरिका के आर्टिकल के लिखने वाले ने पाकिस्तान और अमेरिका के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात को जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी का मौजू बनाया और पाकिस्तान को विक्टोरियस करा दिया, तो उसके बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की जो सोच और फिक्र और जो मफादात का जो दायरा कार था उस दायरा कार के अंदर जो है वो हिंदुस्तान वो मानी और मफहूम हासिल नहीं कर सका कि जिसके अंदर उसे एक मस्बत मुल्क के तौर पर जो है वो तस्वर किया जा सके। और चूँकि दुनिया के हर उस मुल्क के साथ जो उसके साथ ख़ासतौर ट्रेड टर्म्स के लिहाज से जब वो एक फ्रेंडली कोऑपरेटिव और एक्सटेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोल प्ले करने की तैयार नहीं होता, अमेरिका के मौजूदा जो डोनाल्ड ट्रंप एरा है उसके अंदर तो उस मुल्क के साथ उनके तल्लुकात की कशीदगी का तस्वर जन्म लेता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमांगी का तस्वर जो है ख़त्म
ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمیں دیکھا کہ جب ہندوستان کی حکومت نے امریکہ کی سوچ اور فکر کے تمام تقاضوں کو جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے پورا کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ اپنے کے دائرہ کار کا جو فرینڈلی والے کا دائرہ کار تھا وہ اس میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ امریکہ کے اپنے جو مفادات ہیں وہ ان کے لیے فرسٹ پریفرنس رکھتے ہیں، ناٹ دا انٹرسٹ آف دا انڈیا۔ تو یہاں پر جو لڑائی تھی وہ امریکہ کے مفادات کی اور ہندوستان کے مفادات کی تھی، اور اگر ہم دیکھا جائے تو امریکہ کے مفادات کے لیے ہندوستان نے جو وہ سرگرمی عمل کردار ادا کرنے سے کردار، جس کی واضح مثال اس کی روس کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں تیل کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیوٹن کا دورہ ہے جہاں پر اس کے ساتھ دفاعی تعلقات کو جو ہے وسعت دینے کا ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ تو اس طرح یہ وہ پہلو جو امریکہ کے اس عہد کے جو حالات و واقعات ہیں، ہندوستان کا اس طرز فکر و عمل کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف تصور کیا جانا ایک ناگزیر عمل ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات کی ہمیں کشیدگی پیدا نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر جا کر جو میں پاکستان کے لیے جو ایک امریکہ کے اندر جو مفادات کے لحاظ سے جو ایک وکٹوریس کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، وہ از ناٹ بی ٹیکن ایز وکٹری اوور دا انڈیا، جو ہمیں ایک ریئلسٹک ایٹیچیوڈ کے تحت ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ جو ہندوستان کے ساتھ جو ان کے مفادات کا جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سطح پہ پر کسی بھی کردار کے اندر جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان has become the alternate choice of the India in the eyes of the in the interest of the United States of America. تو پاکستان was never an alternative force for the United States of America of the India, nor it is at present an alternative choice of the India Pakistan۔ تو اس طرح یہاں پر آج بھی نہیں، اور in the future there is no hope that Pakistan will be in a position to be an alternate option of the India in the ڈپلومیسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر اس کا کبھی وہ آلٹرنیٹ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ جب آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اس طرح کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ان کا جو موازنہ کرنا ہے، پاکستان کا جو وکٹوریس تصور ہے، یہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ دراصل جو بنیادی فکر مجھے لیے بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو طرز فکر و عمل ہے، اس طرز فکر و عمل کے نتیجے کے اندر امریکہ کے ساتھ اس کے جو تعلقات کی جو کشیدگی ہے، وہ ہندوستان کو ان سے زیادہ قریب کر دے گی جو پاکستان سے زیادہ قریب اس وقت تصور کیے جا سکتے ہیں۔ چائنا ہے، رشیا ہے، کیونکہ جب ایک ملک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہی ہیز ٹو میک اے چوائس ایٹ لیسٹ among the super power اور having the concept of the super power to protect and promote her own interest۔ تو جب امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان کو ایک ایسے زاویے سے دیکھے گا کہ اس کو ایک ان پروٹیکٹڈ ملک کا درجہ دیا جائے گا تو امریکہ کے مفادات کے تحت، تو وہاں پر جا کر وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی اور ایسے ملکوں کا سہارا تو تلاش کرے گا جو یہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی خلیج کو جو ہے وہ پر کر کے اس کے لیے کوئی طاقت کا معنی و مفہوم رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر پھر اس کے بعد یہ آپشن جو رہ جاتا ہے وہ ملک ہے جو پاکستان کے انتہائی قریب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امریکہ سے دوری کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ان دوست کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کا کوئی راستہ کامیابی سے حاصل کر لیتا ہے جو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کا درجہ رکھتے ہیں، تو وہ ایک ایسا تصور ہوگا جو پاکستان کے لیے زیادہ خوفناک نتائج کا زاویہ پیدا کرتا ہوا نظر ہے۔ اس لیے ہم اس وقت اس کو فخریہ بیان بنائیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کہتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس جو آپشن اختیار کرنے کا وہ پاکستان کے لیے زیادہ معنی مفہوم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر پھر جو دوسرا تصور ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمیں وکٹری کا تصور ہے، دیٹ از جسٹ a phase, that is not the permanent policy of the United States of America۔ کیونکہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا کسی کمزوری کا پہلو اختیار رکھے، وہاں دوسری طرف جا کر اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی وسعت کا بھی ایک بیانیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے there is a vision in the United States of America that you cannot lose the India for all the time and for all the purposes۔ تو اس لیے وہ all the time اور all the purposes کے جو ہے اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا آبادی اور طاقت رکھنے والا ملک ہے، اور سب سے بڑا بات ہے اس کا ایک کردار جو رہا ہے کہ ایز اے بیلنس آف پاور، بیلنس آف South Asia against the
چائنا تو اگر وہ ایک ایسے ملک کے طور پر سے کمزور بناتے چلے جائیں گے اپنی پالیسی کے ذریعے کہ جہاں پر اسے جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے ٹو پروٹیکٹ ہر اون انٹرسٹ ان فیور آف دا چائنا، تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر امریکہ جو ہے وہ اپنے اس خطے کے اندر جو ہے وہ مفادات کے تحفظ کا کوئی ذریعہ پھر تلاش کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے انتہائی قریب کا تصور اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی امریکہ کو معلوم ہے کہ whenever there is a conflict of interest between the China and United States of America, Pakistan will have no other option in the present scenario just to go in favor of the China. تو اس سے کہتے ہیں پاکستان پہ وہ ریلائی نہیں کر سکتے، پھر پاکستان کی جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہاں پر موجود ہے، پھر پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو سوچ اور فکر ہے وہاں پر ڈویژن موجود ہے پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو کہتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کی سیاسی سوچ اور قیادت اور فکر اور جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا سب کو معلوم ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے پرائمری جو ریکوزٹ ہے اسے وہ بھی معلوم ہے، جس سے وہاں پر جا کر ہمیں کوئی ایک ایسا تصور جو وہ امریکہ کی نظر میں کبھی نہیں رہا ہوگا پاکستان سے متعلق کہ پاکستان has become an alternate friend of the friend against the India. تو کہتے ہیں یہاں پر جا کے جب ہم یہ تصور اس کے متعلق نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس تعبیر سے تو دیکھ سکتا ہے کہ جو 2025 کا جو ایرا ہے وہ پاکستان کا کردار جو امریکہ کے مفادات کے لیے زیادہ مثبت ہے، وہ اس معنی اور مفہوم میں کبھی نہیں دیکھے گا کہ we have given preference پاکستان over India اور we will continue to do that. تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر ابھی صرف جو مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ امریکہ کے اور ہندوستان کے مفادات کے لیے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا جو موازنہ مقابلہ ہے وہ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیاد پہ آج کر سکتا ہے کہ پاکستان کا کردار زیادہ ہمارا زیادہ مثبت ہے، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے وہ کردار ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو جب لیکن جو ایبسولوٹ نیسیسٹی کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ آج بھی امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہی پرماننٹ فیچرز ہیں ہندوستان کے جو اسے امریکہ کے لیے جو ہے وہ انیویٹیبل بنا سکتے ہیں، بناتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسی کیفیت کا جو ہے وہ آئینہ دار ہوگا. امریکہ کسی بھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایک ایسے سطح کے اوپر ٹریٹ نہیں کر سکتا جیسے سطح کے اوپر اسے دیکھنا نہیں چاہے گا کہ جہاں پر وہ ایک پاکستان کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک ان کمپرومائزڈ ملک کے طور پر لیا جائے، یا پاکستان کے مقابلے کے اندر اسے جو ہے وہ ایک اگنورڈ اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ ہندوستان کو حاصل ہو جائے. تو میں وہ اپنے بیانی کے تحت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا کوئی پہلو رکھتا ہے، لیکن اسے پاکستان جو ہے وہ ایک پرماننٹ فیچر کے طور پر جو ہے وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو یہ پاکستان کی سوچ اور فکر کے اندر ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت کے جو پہلو مستقل حیثیت رکھتے ہیں ان کو نظر انداز